ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں اس وقت آپ کی خدمت میں تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد کراچی سے سورہ مبارک اعراف کے 21ویں رکوع کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ اعراف قرآن مجید کا 7 نمبر کا سورہ ہے اور اس کے 21ویں رکوع میں 9 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 163 سے لے کر 171۔ آیت نمبر 163 سے تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ ترجمہ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بستی کا حال تو پوچھئے جو سمندروں کے کنارے واقع تھی، جبکہ وہ ہفتے کے دن زیادتی کیا کرتے تھے اور یہ مچھلیاں ہفتے ہی کے دن ابھر کر سطح سمندر پر ان کے سامنے آ جاتی تھیں اور ہفتے کے سوا باقی دنوں میں سامنے نہ آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو امتحان میں ڈال رہے تھے۔ بستی یہ کون سی تھی اس کے بارے میں کئی قول ہیں، اور اس سے وہ بستی ایلا مدین یا تبریہ تھی جو دریا کے کنارے پر واقع تھی۔ ان لوگوں کا تجاوز یہ تھا کہ سنیچر یعنی ہفتے کے دن ان پر مچھلی کا شکار ممنوع تھا، کیونکہ اس دن مچھلیاں یوم امن سمجھ کر سروں کو باہر نکال کر سامنے آ جاتی تھیں۔ بنی اسرائیل اس دن جال لگا کر رکھتے تھے تاکہ مچھلیاں زیادہ تعداد میں جال میں پھنس جائیں، پھر اتوار کے دن ان کو نکال کر لے آتے تھے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 164۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ترجمہ۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ تم لوگوں کو نصیحت ہی کیوں کرتے ہو جس کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم تو یہ کام تمہارے مالک کے سامنے اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر بھی کرتے ہیں کہ شاید اس طرح یہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ تفسیر فصل خطاب میں لکھا ہے علامہ علی نقی صاحب نے کہ پھر آخر میں ان کا یہ فرمانا کہ شاید وہ لوگ تقوی اختیار کریں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بالکل مایوس ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ممکن ہے کہ یہ لوگ نصیحت کا اثر قبول کر لیں۔ تفسیر المعانی میں لکھا ہے کہ بعض فقہا نے یہاں استدلال کیا ہے کہ احکام شریعت کی تعمیل سے بچنے کے لیے ہیلہ کرنا حرام ہے، اور علامہ تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ فقہا نے جو ہیلے کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ احکام شریعت کی تعمیل کے لیے ہے، نہ کہ ان سے بچنے کے لیے، مگر یہ راستہ بہت کمزور ہے۔ آیت نمبر 165۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ترجمہ۔ بالآخر جب وہ لوگ ہماری ہدایات کو بالکل ہی بھول گئے جو انہیں بار بار یاد دلائی گئی تھیں، تب ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا
جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، مگر باقی ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی ہم نے بڑی ہی سخت سزاؤں میں پکڑ لیا، اور وہ بھی اسی نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس تشریح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ عام لوگوں کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں اور ان کے خلاف اظہار ناراضگی پر قدرت بھی رکھتے ہوں اور پھر بھی اظہار ناراضگی نہ کریں۔ جب عام لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ خاص و عام سب کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لیتا ہے۔ یہ علامہ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 166، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ، پھر جب انہوں نے پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے جن سے انہیں روکا گیا تھا، تب ہم نے کہا کہ اب تم ذلیل ہو کر بندر بن جاؤ۔ تفسیر قمی میں لکھا ہے، تفسیر صافی میں بھی، تفسیر عیاشی میں بھی، کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے حکم خدا کو بھلا دیا اور نصیحت کو نہ مانا تو حق پرستوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ اس بستی میں نہیں رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر خدا کا عذاب اترے اور ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں۔ بس وہ شہر سے نکل گئے اور رات بھر زیر آسمان رہے۔ صبح کو جب شہر میں آئے اور شہر کا دروازہ بند پایا تو بہت کھٹکھٹایا مگر کوئی جواب نہ پایا۔ شہر کی فصیل کے ساتھ ایک سیڑھی لگا کے چڑھے تو دیکھا کہ سب کے سب بندر بن چکے ہیں۔ بس ان لوگوں نے ان بندروں سے صرف اتنا کہا، کیا ہم نے تم لوگوں کو خدا کی نافرمانی سے منع نہیں کیا تھا؟ آیت نمبر 167، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ یاد کرو، جب تمہارے پالنے والے مالک نے یہ اعلان کیا کہ وہ ان پر قیامت تک برابر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین سزا دیں گے، یقیناً تمہارا مالک بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے اور بے حد رحم کرنے والا بھی ہے۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد خدا نے ان بنی اسرائیل پر بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ اس نے ان کے ملک کو ویران کیا، لڑنے والوں کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو قید کیا، جو باقی بچے ان پر جزیہ لگا دیا۔ وہ کافروں کو جزیہ ادا کرتے گئے یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر جزیہ لگا دیا، غرض اس طرح یہ لوگ پلٹتے رہیں گے۔ آیت نمبر 168، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا وَمِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے انہیں زمین میں گروہ در گروہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کچھ لوگ تو ان میں نیک تھے اور کچھ ان سے مختلف یا برعکس تھے، پھر ہم ان کا اچھے اور برے حالات سے امتحان لیتے رہے تاکہ شاید یہ لوگ برائی سے باز آ جائیں۔ علامہ تھانوی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ عرفا نے لکھا کہ یہاں خوشحالی سے مراد ظاہری اور مادی خوشحالی ہے اور بدحالی سے مراد مادی اور معاشی بدحالی ہے، لیکن کبھی کبھی خدا اپنے بندوں کو حسنات باطنی سے بھی آزماتا ہے۔ مثلا کبھی کبھی گناہ کرتے ہوئے وہ کیف محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، جبکہ وہ باطل پر ہوتا ہے۔ تو اگر گناہ کے ساتھ بست زوال کا سکون جمع ہو جائے تو وہ استدراج ہے، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ آیت نمبر 169، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ
یاخذون اراض هذا الادنى ویقولون سیغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ ترجمہ: پھر اگلی نسلوں کے بعد تو ان کے ایسے نااہل جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث تو بن بیٹھے، مگر وہ اس سے اس حقیق دنیا کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو ان قریب معاف کر دیا جائے گا، حالانکہ اگر اس جیسا مال پھر ان کے سامنے آ جائے تو وہ اسے بھی لپک کر لے لیں گے۔ کیا ان سے کتاب کا یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے متعلق سچی بات کے سوا کوئی بات نہ کہیں گے، جبکہ جو کچھ بھی اس کتاب میں تھا وہ انہوں نے پڑھ بھی لیا تھا اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ آخرت کا گھر خدا سے ڈرنے والوں اور برائیوں سے بچنے والوں ہی کے لیے بہترین جگہ ہے۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ حقیق دنیا کے مال کو لے لیتے ہیں، یعنی جو فیصلے ان کے علماء کے سامنے آتے تھے ان میں رشوت لیتے تھے اور اپنی مرضی سے خدا کے احکام کو لوگوں کے لیے آسان کر دیتے تھے اور وہ اس کی اجرت بھی لیتے تھے۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ اس آیت میں علماء کی دنیا پرستی کا بڑا ہی بھیانک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ برے علماء کی سب سے واضح نشانی اور کامرانی برے علماء کی سب سے واضح نشانی اور کامرانی وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو سمجھتے تھے اور اسی پر وہ اصرار بھی کرتے تھے۔ آیت نمبر 170 والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ ترجمہ: اور جو لوگ کتاب کو تھام کر اس کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز کو بھی قائم کر رکھا ہے تو یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ محققین نے نتیجہ نکالا ہے اور لکھا ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم تو کتاب خدا سے تمسک رکھنے میں از خود شامل تھا، پھر نماز پڑھنے کا الگ سے حکم کیوں دیا گیا؟ اس کا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ اس طرح نماز کی خاص اہمیت اور اختیار اور امتیاز کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نماز اعلیٰ ترین عبادتوں میں سے ہے، کیونکہ دین کا اصل مقصد ہی خدا سے تعلق پیدا کرنا ہے اور نماز سے یہی تعلق کو عملاً پیدا ہوتا ہے۔ یا نماز کی اہمیت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو تمام اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ اس رکوع کی آخری آیت نمبر 171 وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ: اب وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے ان پر پہاڑ کو ہلا کر اکھاڑ کر اس طرح معلق کر دیا تھا کہ گویا وہ ایک سائبان یا چھتری بن گیا تھا، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان لوگوں پر گرنے ہی والا ہے، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم غلط کاموں سے بچ کر فرائض الہیہ کو ادا کر سکو۔ یہاں تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے اس کے بارے میں کہ کوہ طور کو بنی اسرائیل کے سروں پر معلق کر دینے کا مقصد ہرگز یہ نہ تھا کہ انہیں زبردستی خوفزدہ کر کے عہد کرنے پر آمادہ کیا گیا تھا، بلکہ اس عہد کی اہمیت کو باور کرانا تھا کہ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ ایک قادر مطلق سے عہد کر رہے ہیں، اس لیے عہد کو توڑنے کا انجام بہت خراب ہوگا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جل ظہور ہو، اور خدا ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔